السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، آج ایک بہت اہم عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے وقت، ٹائم۔ اس پہ اتفاق سے ہماری قوم وقت کو ضائع کرنے کے زیادہ پروگرام رکھتی ہے اور وقت کو کام میں لانے کے کم پروگرام رکھتی ہے۔ مسلم قوم کا ایک مشغلہ ہے، محبوب مشغلہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے، وقت کو کام میں لانا، وقت سے فائدہ اٹھانا، یہ تصور بہت کم پایا جاتا ہے۔ مسلم گھروں کا اگر آپ جائزہ لیں تو گھر کا سب سے بڑا وہ بھی وقت برباد کرتا ہے اور سب سے چھوٹا وہ بھی وقت برباد کرتا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ میسیج اگلی جنریشن کو دیا جاتا ہے کہ دیکھو وقت ضائع کرنا ہے، وقت کو غلط کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت گرامی، وقت جو ہے اصل میں ایک سرمایہ ہے، پیسہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اصل چیز وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک خاص وقت دیتا ہے۔ وہ قوم اگر اس وقت کو صحیح استعمال کرتی ہے تو امامت کے فائز ہوتی ہے، اگر وہ قوم اس وقت کو صحیح کا استعمال نہیں کرتی تو غلام ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، دنیا میں شکوے شکایتیں کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا نے وقت کا جو صحیح استعمال کیا اور ایسے استعمال کیا کہ اس وقت ہی پہ انہوں نے قابو پایا۔ کئی مہینوں کی مسافت کے جو سفر ہوتے تھے اب چند گھنٹوں میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا گھوڑوں پر بنڈیوں پر کئی مہینوں کا سفر کر کے جہاں پہ پہنچتے تھے، آج ہم گھنٹوں میں، چند گھنٹوں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ دنیا کی کچھ قوموں نے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں معمولی بخار سے لوگ مر جایا کرتے تھے، یہ عام بات تھی کہ عورتیں ڈیلیوری میں اکثر مر جایا کرتی تھی۔ آج کتنا ہی بخار آ جائے اس کے علاج موجود ہے۔ یہ کیوں ہوا کہ دنیا کی کچھ قوموں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، جس سے دنیا کو راحت ملی۔
دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، لیکن اس ترقی میں اور اس انسانیت کی فائدہ مندی میں امت مسلمہ کا گزشتہ 300 سال سے کوئی رول نہیں ہے۔ آج بھی ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ نوابوں کے زمانے میں شادیاں ایک ہفتے کی ہوا کرتی تھی، پوری بستی شادی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ آج بھی ہمارا وہی حال ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ ایسے میزائلز جو 6,000 9,000 کلومیٹر 5-6 سیکنڈ میں پہنچ رہی ہے۔ وقت کو کس طرح قابو میں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس نوجوان نسل کو دیکھیں یا بڑوں کو دیکھیں، سیل فون میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، خوش گپیوں میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ، ان کے پاس بھی یہ ہے کہ وقت کو ضائع کس طرح کیا جائے۔ جب وقت کو ضائع کرنا مزاج بن جاتا ہے تو کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اسکولوں میں جا کر دیکھیے، مسلم بچوں کے اٹینڈنس کے بارے میں ان کی دیری سے آنے کی جو باتیں آتی سننے میں ملتی ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کوئی اہمیت کہاں ملی ہے، اس کو صرف ضائع کرنا ہے۔ جو ایسا مزاج بنا تو وقت کو استعمال کرنے کے کام بڑے مشکل لگ رہے ہیں۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں جہاں پہ معاشی کام ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، مسلمان اکثر لیٹ کمرز ہوتے ہیں، دیر سے پہنچنے والے ہیں۔ اس لیے کہ مزاج بن گیا ہے وقت ضائع کرنے کا، اور یہ مزاج کئی دہروں سے صدیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس مزاج میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا رہے۔ اسلام نے جو وقت کی اہمیت بتائی ہے، اتنی اہمیت ہے وقت کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں۔ آپ کسی بستی پہ چڑھائی کے لیے جاتے تو ابھی بستی والے آرام کر رہے ہوتے، اتنی تیزی سے، اتنی چستی سے اس بستی تک آپ پہنچ جاتے۔ بستی کو جب پتہ چلا کہ ایک فوج آئی ہے تو بستی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی۔ آپ پوری سیرت دیکھیے، وقت کا اتنا صحیح استعمال، ایسا آرگنائز انداز میں اس کو استعمال کرنا، وقت کا مینجمنٹ۔ خود اسلام میں عبادت کا جو نظام ہے، جو آدمی اس کی پابندی کر لے، وقت مینجمنٹ کا امام بن جاتا ہے۔ صرف نمازوں کی، جس عبادات کی وقت سے جڑی ہوئی پوری عبادت، لیکن ہم اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ مزاج ہی بن گیا ہے کہ وقت ضائع کرو۔ وقت ضائع کرنے والوں کے لیے صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اور ہم لوگ تمام اس میں شامل ہیں، کیا بڑے کیا چھوٹے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں
صرف یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں اتنا وقت ضائع کیا، میں اتنا وقت ضائع کیا، لیکن ہر آدمی وقت ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو وقت کی لڑیاں دی ہیں، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی لڑی عطا فرمائی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ اس لڑی کے ایک ایک پرل میں، یعنی ایک ایک موتی میں تم نیک عمل جو ہے ڈال دو۔ وقت کی لڑیوں میں نیک عمل ہونا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں موت اور زندگی کے درمیان میں باندھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم تم کو آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرنے والا ہے۔ تو وقت کی جو لڑیاں ہیں، اب اسے آپ سیکنڈ کہہ لیجئے، منٹ کہہ لیجئے، اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ نیکی بھرنا۔ جو آدمی اپنی لڑی میں زیادہ نیکیاں بھرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا، یعنی وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کیسا پچھتاتا ہے۔ 3 مثالیں میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ ایک پچھتاوا موت کے وقت کا، ایک پچھتاوا قیامت کا، ایک پچھتاوا دوزخ میں پہنچ جانے کے بعد جو پچھتاوا ہے۔ اس لیے کہ وقت سبھی کو ملا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم بنے، اور ہم اسی وقت کو ضائع کر کر پتہ نہیں قیامت میں کس مقام پہ رہیں گے۔ تو ایک آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، مزاج بن جاتا ہے ضائع کرنے کا، بس وقت کو ضائع کرنے کے سوچتا ہے۔ ایک فرد، خاندان میں پلان بنتے ہیں کہ وقت کو کیسے ضائع کیا جائے، جبکہ وہ وقت کو نیکیوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اسلام کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، لیکن زندگی بس یوں ہی وقت کو برباد کرتے کرتے گزری اور موت کا فرشتہ آ گیا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ وقت برباد کرتے کرتے موت کے منہ پہ پہنچا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ قال رب ارجعون، مالک تھوڑی سی اور مہلت دے دے، تھوڑا ٹائم اور دے دے، واپس دنیا میں لوٹا دے میرے مالک، میں نے اتنا وقت برباد کر دیا، اس میں کوئی نیکیاں نہیں سمجھی اس وقت میں، اب یہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے اور میرا حشر بہت برا ہونے والا ہے، آپ مجھے ایک چانس اور دے دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے۔ کیا پچھتاوا ہے۔ دنیا میں تو ولیمے اٹینڈ کیے، دنیا میں تو شادیوں میں کئی گھنٹے لگا دیے، گپ بازیوں میں کئی گھنٹے گزار دیے، کھڑے ہو کے گفتگویں کرتے کرتے جو ہے کئی گھنٹے گزار دیے، لیکن وہ چیز جو چاہیے تھی اس وقت میں نیک اعمال کرنے کو نہیں کیے۔ پچھتاوا، مالک جسٹ گیو می اے چانس، واپس کیجیے میرے مولا، تھوڑا اور ٹائم دیجیے مجھے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مالک واپس جانے کے بعد آپ چانس دیں گے تو میں نیک عمل کروں گا میرے مولا، بس ایک چانس دے دیجیے۔ کیا پچھتاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا
انہا کلمۃ هو قائلها، ارے اس کی بک ہے، فرشتے چانس مت دے اس کو. ٹائپ دیا، پھر سیل فون میں گھس جائے گا، چبوترے پہ بیٹھ جائے گا، خالی بک کر رہا ہے. یہ وہی سیل فون جیب سے نکال کر بیٹھ جائے گا، مسجد میں بھی بیٹھ جائے گا سیل فون نکال. انہا کلمۃ هو قائلها، اس کا مزاج بن گیا ہے وقت برباد کرنے کا. یہ صرف بک کر رہا ہے اور کچھ نہیں، اس مرحلے کو صرف ٹالنا چاہتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، معاملہ فائنل ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے ایک پردہ حائل ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کیوں یہ پچھتاوا ہوا موت کے وقت؟ ایک موت تو وہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، تو نے وقت کا کتنا بہترین استعمال کیا، اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی لگایا. اب میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، اس ٹائم برباد مت کر جنت میں داخل ہو جا. تو نے اپنے وقت کو برباد نہیں کیا، اب میں بھی تجھے یہاں پہ روکوں گا نہیں، امیڈیٹلی داخل ہو جا جنت میں. یہ موت کے وقت کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. ایک شخص جو وقت برباد کرتا چلا جاتا ہے، ضائع کرتا چلا جاتا ہے، اس کا جو پچھتاوا موت کے وقت ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتا ہے. قیامت میں سب کے ساتھ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سامنے لایا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. جب دوزخ سامنے لائی جائے گی اس وقت اس کو سمجھ آئے گی، ارے میں کیا وقت برباد کر دیا یار. اللہ نے جوانی دی تھی، بڑھاپا دیا تھا، کیا میں نے وقت برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تذکیر حاصل کر کے اب تجھے معلوم ہو رہا ہے، نصیحت مل رہی ہے، اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، ٹائم تو گزر گیا، تم نے منمانی کی، وقت کو برباد کیا، دنیا میں بھی تم نے کچھ اپنا رول ادا نہیں کیا، اور یہاں پر بھی آئے ہو اور جب دو دیکھ کے کہہ رہے ہو وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. سر پیٹے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ پہلے ہی سے پیش قدمی کیا ہوتا، کچھ نیک اعمال کیا ہوتا، کچھ وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، کچھ قرآن کے ساتھ زندگی گزارا ہوتا، کچھ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارا ہوگا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو دیا ہوتا. اے کاش یہ میں کر لیتا. کیا پچھتاوا ہے، کتنا وقت ملا، پوری زندگی ملی، لیکن نصیحت حاصل نہیں کی، عبرت نہیں پکڑی. شادیاں، دلچسپیاں، بازار، شاپنگ، رشتہ داروں کے گیٹ ٹوگیدر، دوستوں کی محفلیں، کیا وقت میں نے ضائع کر دیا. اے کاش کہ اگر کچھ اس وقت پر اللہ کے لیے لگایا ہوتا. وقت کی بربادی کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ گیا.
دوزخ میں کیا کر رہے تھے؟ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ قیامت میں دوزخ میں پہنچا دیا گیا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ کی صحیح بندگی نہیں کی، دین کے جو مطالبے ہیں اسے پورا نہیں کیا، آج دوزخ میں پہنچا دیا گیا، جا کے پچھتا رہا ہے، ربنا اخرجنا، مالک جل رہا ہوں، مالک نکال دیجیے میرے والا، بہت آگ چلا رہے، اخرجنا نکال دیجیے میرے مالک۔ یسترخون فیہا کا مطلب چیخیں نکل رہی ہیں اس کی، وہاں پہ چیخ رہا ہے۔ کبھی آپ نے وہ منظر شاید نہیں دیکھا ہوگا، عثمانیہ گاندھی ہاسپٹل میں جب لوگ چل جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک الگ وارڈ رہتا ہے، وہاں جائیے، 3 دن تک آپ کھانا نہیں کھا سکتے، ایسی چیزیں وہ منظر دیکھ کر وہ دنیا کی آگ، جسم جلسا ہوا ہے چیزیں، وہاں پہ کیا عالم ہوگا؟ دوزخ کی آگ، ہر طرف سے آگ، مالک نکال دیجیے، میں نیک عمل کروں گا ویسے نہیں جو میں پہلے کیا تھا، اچھے عمل کر کے آپ کا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، اولم نعمرکم، ارے کیا میں نے تجھے ایک عمر نہیں دی تھی، زندگی کا وقت نہیں دیا تھا تجھے؟ اگر اس میں تو چاہتا تو نصیحت حاصل کرتا، پوری 70 سال کی عمر دیا نا، 60 سال کی عمر دیا نا، شادیوں ولیموں میں، گپ بازیوں میں، دوستیوں میں، رشتہ داروں میں گوا دیا، دین پہ حملے ہو رہے تھے اور تو مصروف رہا اپنے سیل فون پر۔ یہ عمر میں نے کیا تجھے دنیا میں نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تو چاہتا نصیحت پکڑنا تو اس عمر میں نصیحت پکڑ لیتا، اب عمر ختم ہو گئی، یہاں پہ چیخ رہا، پکار رہا، نہیں، مزہ چک، یہاں پہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، مزہ چک، کیا نتیجہ وقت کی بربادی کا، کیا پچھتاوا، اب اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ہم ایسے ہیں شاہ صاحب، وقت ایسا، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال گزر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو ریٹائرمنٹ کا ایک تصور ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بس کچھ کرنا نہیں ہے، بس بستری پکڑنا ہے، دستر اور بستر، اور کوئی کام نہیں۔ اگلی جنریشن دیکھ رہی، دادا نانا، بس ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہی ہے زندگی، ایسی کرنا ہے۔ حضرت گرامی، چھوٹی سی سورہ جو ہم پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے وقت کو گواہ بنایا ہے، گزرتا ہوا زمانہ، اور کہا ہے کہ گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کون؟ جو اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، خسارے میں۔ اور خسارہ اٹھانے کے بعد جو پچھتاوا ہوگا، جو حالت ہوگی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ويحملوا أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يحملون. ارے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو چھٹلا دیا. وقت دیا کہ اللہ سے ملاقات ہر لمحہ ذہن میں ہونا چاہیے، شادیوں نے اسے بھلا دیا، دوست احباب کی گپ بازیوں نے اس کو تصور کو بھلا دیا، سیل فون نے اس تصور کو بھلا دیا، فلموں نے اس تصور کو بھلا دیا. آج خسارہ اٹھا رہا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ اس کی زندگی کا جو سسٹم تھا، نہج تھا اس کی زندگی کا، وہ اللہ کی ملاقات کو بھلانے والا نہج تھا. آج خسارہ اٹھا رہا ہے. یہاں تک کہ اچانک وہ گھڑی آ جائے گی. وہ گھڑی یا تو موت کی شکل یا قیامت کی شکل پہ آئے گی. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، جب بولے گا رے میں اتنا ہوشیار تھا، یہ کیسی غفلت مجھ سے ہو گئی، یہ کیسی تقصیر مجھ سے ہو گئی. میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں مینیجر، میں اتنا بڑا بزنس مین، دنیا کو میں نے اپنی مٹھی میں رکھا، لیکن یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج اس دن کی میں بھلا دیا تھا. کیا حسرتنا، اے میری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، کیا غفلت ہو گئی، کیا پچھتاوا ہے. وقت گزر رہا ہے، وقت چیخ چیخ کے کر رہا ہے کہ موت آنے والی ہے. وقت کا صحیح استعمال کرو. حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں وقت کے بارے میں، کئی حدیث میں آپ وقت کے تذکرے ملیں گے، لیکن میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنی اہمیت اللہ کے نبی کے پاس وقت کی تھی، اور اتنی ہی ہم وقت کو غیر اہم سمجھتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، کتنے لوگوں کے پاس وقت کو برباد ضائع کرنے کا پروگرام ہوگا. ہر ایک کے پاس ہوگا. آخرت سنوارنے، دین کے لیے کچھ کرنے، زندگی کو کچھ بنانے، امت کو اونچا اٹھانے کے پاس کسی کے پاس پروگرام نہیں ہوگا. بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں مروی ہے، نعمتان مغبون کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں ہمیشہ انسانیت کی اکثریت خرد برد کرتی ہے. قبل سے مغبون، خرد برد، 2 نعمتیں ایسی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس میں انسانیت کی اکثریت خرد برد کرتی ہے، غفلت کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ. ایک صحت، دوسری فراغت، فری ٹائم. ہمارے پاس اگر فری ٹائم ہے، فوری اسے کسی پارک میں گزارنے کا پروگرام بنائیں گے، کسی ہوٹل میں جا کے کھانے کا پروگرام بنائیں گے، کوئی پکنک کا پروگرام بنائیں گے. امن ہے، یہ خود خود ہے. اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے کہ آدمی کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہونی چاہیے، اپنی صحت کا اندازہ ہونا چاہیے. کتنے دواخانے چل رہے ہیں اس لیے کہ آدمی اپنی صحت سے خرد برد کرتا ہے. پورے دواخانے چل رہے ہیں. جتنے کارپوریٹ ہاسپٹلز ہیں، جتنے لاکھوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگ اپنی صحت کے ساتھ خرد برد کرتے ہیں. اس کے دواخانوں میں یہ ٹیسٹ ہے اور دواخانے چل رہے ہیں. اور آج ہم غلام اس لیے ہیں، دنیا کی 200 کروڑ آبادی غلام اس لیے ہے
کہ پوری آبادی وقت میں خردوٹ کر دی ہے، اس کے پاس کوئی تصور نہیں ہے کچھ کر گزرنے کا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے حسن اسلام میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ لایانی باتوں کو ترک کر دے۔ لایانی کسی بے فائدہ کاموں کو چھوڑنا یہ اسلام کے حسن کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سیل فون لایانی چھوڑ دو، اسلام تیرا بہتر ہو جائے گا۔ چبوتروں کی گپ بازی لایانی چھوڑ دو، تیرا اسلام بلند ہو جائے گا۔ یعنی جو ہمارے پاس غیر اہم چیز ہے، اللہ کے نبی اس کا اہمیت دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے تو لایانی چیزوں کو چھوڑ دو، بیکار چیزیں بھی اس کو تم اٹیمپٹ مت کرو۔ حضرت گرامی، تقریر کے اگلے حصے میں اپنی باتیں جلدی جلدی رکھوں گا۔ وقت کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال ایک مومن سے 5 چیزوں میں کرے۔ 5 چیزوں سے ہٹ کے کہیں وقت لگ رہا ہے تو ضائع ہو رہا ہے۔ جلدی سے نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلے آدمی اپنا وقت حصول علم میں لگائے۔ حصول علم میں جو وقت لگتا ہے سب سے عمدہ، سب سے بہترین، وہ آسمان سے آیا ہوا ہدایت کا علم ہو یا اللہ کی قدرتوں کا سائنس کا علم ہو۔ جو بھی علم ہو، علم میں اگر نافع ہے اس کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ سب سے عمدہ ہے۔ انیس سو 80 میں 80 کی ابتدا میں جو لوگ یہاں سے سعودی عرب گئے تھے، 15 دن کے بعد معلوم ہوتا تھا آئے تو مبارک کو بیٹے خیریت سے پہنچ گئے۔ 15 دن کے بعد 70s 80s ارلی 80s میں بھی باپ آفس سے آتا تھا تو گھر میں خط آیا ہوا رہتا تھا، اماں بولتی تھی بیٹا پہنچ گیا خیریت سے، مبارک۔ کتنے دن کے بعد؟ 15 دن کے بعد۔ آج فلائٹ ٹریکر ابھی 10 منٹ ہے لینڈ ہونے کے لیے، ابھی 3 منٹ ہے لینڈ ہونے کے لیے، اب لینڈ ہو گئی، اب ٹیکسنگ ہو رہی ہے، اب وہاں پہ آگے لگ رہا ہے پلین، ہر چیز آپ کو فوری معلوم ہوتی ہے۔ یہ علم ہے۔ علم کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی، آج دنیا کے امام بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ علم میں جو وقت لگتا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ سب سے عمدہ علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دو کہ علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ پلین بنانے والے، پلین پہ سفر کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ پلین بنا کے پلین کا کانسیپٹ دے کے پلین کا ڈسکوری کرنے والے دنیا کے امام ہیں۔ پلین میں جانے والے سعودی عرب جا کے غلامی کرنے والے ہیں بیٹھ کے۔ علم رکھنے والے، علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک درجات 2 ہی راستوں سے ہیں، ایک ایمان کے ذریعے سے، دوسرا علم کے ذریعے سے۔ اگر تم کو درجے چاہیے، مال کے ذریعے سے درجہ نہیں ملتا، ایمان میں آؤ، ایمان کے راستے سے درجہ حاصل کرو، اور دوسرا علم کے ذریعے سے۔ وقت علم کے حصول کے لیے لگے، کسی بھی ایج میں ہو،
بڈھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, نہیں, آخری سانس تک سیکھنے کا ہے, آخری سانس تک. یہ کانسیپٹ دے گا بڈھے ہو گئے کیا پڑھتے, نہیں, آخری سانس تک پڑھنا ہے, تاکہ آپ کی بوڑھا گھر میں کتاب کھول کے بیٹھا تو بچے دیکھتے, ارے دادا پڑھ رہے ہیں, پڑھنا ہے. میرے والد, میں جب چھوٹا تھا, رات میں 12 بجے کتاب لے کے ایسے گھومتے تھے, ایسا پڑھتے رہتے تھے. ارے چل رہے کیوں, نیند آ رہی, اس لیے دین کو دور کر کے پڑھنا, اس سے چل رہے ہیں. وہ میرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. علم کی اہمیت جبھی پتہ چلی, کتاب کی اہمیت جبھی پتہ چلی جب میں نے اپنے والد کو دیکھا. آج کوئی بوڑھا ایسا کر رہا, گھر والوں کو بچوں کے لیے کوئی ثبوت, کوئی نصیحت دے رہا, بیٹا کتاب, ارے کتاب تو کھول کے کئی دہے گزر گئے ہوں گے کتنے ہی لوگوں کے. علم کی اہمیت ہے. اس کا نوجوانوں, دوسری اہم ترین بات ہے حصول رزق. آپ پڑھ رہے ہو تو ٹھیک ہے, اگر پڑھ نہیں رہے ہیں, آپ 21, 20, 21 سال کے ہو گئے ہیں, بے روزگاری بہت بری چیز ہے. آپ 20, 21 سال کے ہیں اور آپ پڑھ نہیں رہے ہیں اور آپ کمائی نہیں کر رہے تو لعنت ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں, نوجوانوں پر جو لوگوں کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں, اپنے والدین پر, اپنے والدین کے ذریعے سے پوری قوم پر بوجھ بنے ہوئے. حصول معاش بڑی خطرناک چیز ہے. حصول معاش ایک کام میں ایک کام ہے. آپ یہ نہیں کہ میں دنیا حاصل کراؤں, نہیں. حصول معاش آدمی کو اس مقام پہنچاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے, لوگوں کے مشکلات کو دور کرنے والا بنتا ہے. اتنی اہمیت ہے کہ رات کی جو نماز ہے تہجد کی, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ یہ نماز پڑھیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی, اور لپیٹ کے سونے والے اٹھیے, رات میں اللہ کے سامنے عبادت کیجیے. آدھی رات اچھا تھوڑا کم کر لو یا کچھ بڑھا لو, لیکن پڑھو نماز, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی پڑھنا شروع کیے تو صحابہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ رات کا آدھا حصہ, 2/3 حصہ, 1/3 حصہ نماز میں چلے آ رہا, تو یہ دوسرے دن جو رزق کا حصول ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے, جاب کو افیکٹ کر رہا ہے, بزنس کو افیکٹ کر رہا ہے, لوگوں کی جہاد کی کیفیت کو افیکٹ کر رہا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات میں 2/3 حصہ, کبھی آدھا حصہ, کبھی 1/3 حصہ, اور تمہارے ساتھ آپ کی ایمان لانے والے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں. رات کے اتنے بڑے حصے میں میری عبادت کر رہے ہو. اس کے اگلی آیت میں کہا قد علمان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من. ارے ہم کو معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو, یہ کہا رات کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, کوئی بات نہیں, دوسرے دن اٹھ کے زمین میں تم کو رزق کا حصول کرنا ہے. رات میں اتنا پڑھیں گے تو دوسرے دن اٹھ کے محنت کرنا مشکل ہو جائے گا, اور تم کو دین کی سربلندی کے لیے قتال و جہاد بھی کرنا ہے. یہ رات میں جاگنے سے کیفیت دن میں ویسی نہیں رہے گی, اس لیے رات کی عبادت کو کم کرو.
فقرؤوا ما تيسر منه، کم کرو، اس لیے کہ اس کا ایفیکٹ دوسرے دن تمہارے حصول رزق پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی عظیم الشان عبادت پہ اللہ نے کہا کہ تمہارے حصول رزق پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے تو رات کی عبادت کم کرو، اور ہمارا نوجوان رات بھر جاگ کر دن میں 2 بجے تک سوتا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رات میں تم میرے لیے جاگ کر اسے کم کرو، اس لیے کہ دوسرے دن تم کو رزق حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ظالم رات بھر جاگ رہا ہے، دوسرے دن 12-2 بجے تک سو رہا ہے۔ اس کے سمجھنا چاہیے کہ رزق کی کیا اہمیت ہے، اور جو وقت رزق کے حصول کے لیے لگتا ہے وہ وقت عمدہ وقت ہے، کام میں آنے والا وقت ہے، دنیا و آخرت میں اس میں جو اپنی آل اولاد کو صالح رزق، حلال رزق کھلائے گا، بے انتہا جنت۔ 3 باتیں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری، پہلی علم کا حصول، دوسرا حصول معاش، تیسرا اللہ کے راستے میں وقت، نمازوں کے وقت نماز پڑھنا، دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو لگانا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی دین کی سربلندی کی لگی، پورا وقت دین کی سربلندی کے لیے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ یہاں تو دین کے نام پہ ولیمے توڑ رہے، پلاٹرا مار رہے، دین ہے، ولیمہ جائز ہے نا بھائی، اب کھانے میں کیا اچھے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کو دیکھو، پوری زندگی گزارتی، کبھی کوئی صحابی دعوت میں 2 گھنٹے وہ برباد کیے، اپنے پاس جائز ہے، اور دعوتوں کے خلاف بولے تو ایسا لگ رہا کہ ڈائریکٹ گالی دے رہے ہوں، ان کو ہی بولے ویسا دکھ رہا، اتنا برا مان رہے کہ ڈائریکٹ ان کو گالی دیے ویسا دکھ رہا۔ چھوڑو یہ قوم کو غلامی سے نکالو، اپنی اگلی نسلوں کو میسج دو، بیٹا وقت کام کی چیز ہے، اس کو صحیح کام میں لانا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے اس لیے وجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، ولیموں کے لیے، شادیوں کے لیے، گھر بنانے کے لیے نہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے چنا ہے۔ وجتباکم، کروڑوں کی انسانیت نے تم کو چن لیا ہے، کیوں؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے۔ چوتھی بات ہے اپنی صحت بنانا، نوجوانوں کو صحت بنانا چاہیے۔ صحت اس لیے نہیں، وہ لڑکیوں پہ ذرا اچھا دکھنے نہیں، نیت غلط نہیں ہونی چاہیے۔ کالج میں جا کے زبردست پہنے 6 پیک کے ساتھ سب دیکھ رہے، دوزخ میں جاتا۔ لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، ارے لوگوں پہ دھاکدار خالی دیکھتے ایسا لگ رہا کہ ٹیگر آ رہے ہیں، لوگوں کی بودھی بد پہ آ رہی، دوزخ میں جاتا۔ پلاٹوں میں بیٹھ رہے ہیں ایسے ایسے ہاتھوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، دوزخ میں جاتا۔ صحت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے، سنو نوجوان، ایک خاص بات بتا رہا ہوں، یہ کیا ایسے بڑے بڑے پیٹ آئے، 25-30 سال میں اسی پیٹ لے کے آ رہے، ارے 25-30 سال میں یہ تمہارا ویسٹ ٹرین ایسا کیسا پڑ گیا بھائی؟ ایسا پیٹ نکلا ہوا ہے، دکھ ہے زندگی پہ، یہ صحت ہے تمہاری؟ کب ہوتا؟ رات بھر جاگنا، دن میں سونا اور چاول کھانا کھٹی دال کے ساتھ، پیٹ بڑھ جاتا۔ جسم اور علم دو اہم ترین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز میں ہیں۔
بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا، اپنے نبی سے کہا کہ ایک بادشاہ کو متعین کر دو، ہم اس بادشاہ کی سرگردگی میں جہاد کریں گے۔ قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے کہا دیکھو یہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ طالوت بادشاہ، قالوا انا یکون علینا، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، ارے اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ملے گی جبکہ ہمارا زیادہ حق ہے اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے۔ مالدار بھی ہوتا ٹھیک ہے ہم بادشاہ مانیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹیز بتایا، دیکھو اس کے اندر 2 لیڈرشپ کوالٹیز ہے، اس لیے اس کو تمہارا بادشاہ بنا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ اس کو تم پر اس لیے فوقیت دیا ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں بڑی فراوانی کے ساتھ ہیں، ایک اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، دوسرا اس کی صحت بڑی بہترین ہے، اس لیے میں نے اسے لیڈر بنایا ہے تمہارا۔ اپنا وقت لگاؤ علم کے لیے، اپنی صحت کو بنانے کے لیے، تم لیڈر بنو گے، قوم کے لیے اٹھ جاؤ۔ آخری بات جس پہ اپنی بات کو ختم کروں میں، جسم کو آرام دینا، اس میں بھی وقت جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی ثواب کا وقت ہے، لیکن رات میں صرف 6 گھنٹے، دن میں سونا نہیں۔ اگر رات میں کوئی تہجد اٹھ کے 3 بجے صبح میں 1 گھنٹہ سو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، دن کو اللہ تعالیٰ نے حصول رزق کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو تمہارے لیے نشانی بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو تاریک بنایا، دھندلی بنایا تاکہ تم سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، دن کو روشن بنایا اس لیے کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دن بھر سو رہے رات بھر جاگ رہے نہیں، جسم کا حق ادا کرنا، اللہ نے یہ جسم دیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی نہیں کیا۔ یہ 5 چیزوں سے ہٹ کے کسی اور جگہ وقت ختم ہو رہا ہے تو برباد ہے، بیکار ہے۔ سب سے پہلا حصول رزق، دین کے کاموں میں، چوتھا اپنی صحت بنانے میں، 5واں دل اپنے جسم کو استراحت پہنچانے میں۔ اس کے علاوہ آپ کا سیل فون میں جا رہا برباد، دوستوں میں جا رہا برباد۔ اگر دوستوں سے ملاقات دین کے لیے ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، خالی گپے بازی ہو رہی ہے برباد، ہر چیز برباد۔ اور اس وقت جب آئے گا مالک تھوڑا اور ٹائم دے دے میرے کو، میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بک بول رہا، پھر جا کے ٹھہر کے گفتگو مارتا، شادیوں میں بیٹھ کے ڈیگے مارنے لگتا ہے، اس کو چھوڑ پائے۔ تو حضرت گرامی، اس وقت میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بات آپ سے عرض کروں، خاص طور سے نوجوانوں سے، وقت ایک زبردست سرمایہ ہے، اس کو صحیح انویسٹ کرو، تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ اگر برباد کرو گے تو اللہ کے بعد بھی ہمارا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ اور یہ وقت اس سے ذریعے سے جنت کو بنانا ہے، دنیا تو بنے گی ہی، جنت بنانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو بہت بڑا ہمارا حصہ رہے گا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔